محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الکریم۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، ہادی سبل ختم رسل مولائے کل، احمد مجتبی محمد عربی، روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کے نذرانے عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعین الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام ابنہ الکریم، بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے منقبت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو تین اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حسین کا سر، حسین کا سر کبھی بھی جورو جفا کے آگے جھکا نہیں ہے، حسین کا سر کبھی بھی جورو جفا کے آگے جھکا نہیں ہے، حسین کا سر کبھی بھی جورو جفا کے آگے جھکا نہیں ہے، خدا کے آگے جھکا ہے یوں کہ خدا کے آگے جھکا ہے یوں کر بلا میں کہ پھر اٹھا نہیں گئے، حسین کا سر کبھی بھی جورو جفا کے آگے جھکا نہیں ہے، اور شہید بیٹا، شہید بھائی، شہید بھانجا، شہید خود بھی، شہید بیٹا، شہید بھائی، شہید بھانجا، شہید خود بھی، حسین کا گھر، حسین گھر کا ہے کون جس کا لہو وہاں پر بہا نہیں ہے، حسین کا سر کبھی بھی جورو جفا کے آگے جھکا نہیں ہے، حسین کا سر کبھی بھی جورو جفا کے آگے جھکا نہیں ہے، اور بتا رہا ہے ولا تقولوا، نہ کھاؤ دھوکا اے دنیا والو،
بتا رہا ہے ولا تقولوا، نہ کھاؤ دھوکا اے دنیا والو، مرا مٹا ہے یزید، لیکن حسین ہرگز مرا نہیں ہے، حسین کا سر کبھی بھی جور و جفا کے آگے جھکا نہیں ہے، حسین کا سر کبھی بھی جور و جفا کے آگے جھکا نہیں ہے۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں سبحان حضرات۔ شہید اعظم کی منقبت پڑھ ہے فیض گر جستجوئے جنت، شہید اعظم کی منقبت پڑھ ہے فیض گر جستجوئے جنت، بغیر حسین کا سر کبھی بھی جور و جفا کے آگے جھکا نہیں ہے، حسین کا سر کبھی بھی جور و جفا کے آگے جھکا نہیں ہے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، آج اس کی یہ مقدس شب 9 محرم الحرام شریف کی مقدس شب ہے اور 9ویں مجلس ہے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے واقعات، یعنی کربلا کے بعد کے واقعات۔ مگر کیونکہ کل کی ہماری گفتگو تھوڑی سی رہ گئی ہے تو اسے انشاءاللہ العزیز کنٹینیو کریں گے، اور جو اپنا اصل موضوع ہے اس موضوع کی طرف آئیں گے۔ اب یہاں پر وقت نہیں کہ میں قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے پڑھا ہے اس آیت مبارکہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کو گوش گزار کروں، اس لیے کہ اگر بات ادھر پہنچی تو پھر بات بہت دور تک چلی جائے گی اور اچھا خاصا وقت ہمارا اور آپ کا اس طرف چلا جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے واقعات کی طرف اور اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنے ذہن نشی کر لیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صرف محفل سجا لینا، محفل میں آ جانا یا یہ 10 دن ذکر کر لینا صرف یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ان کا جو مشن ہے اس مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پر کام کیا جائے، اپنے اندر چینجنگ پیدا کی جائے، اپنے اندر تبدیلی لائی جائے۔ ہمارا جو معاشرہ، ہمارا جو ماحول، جو سوسائٹی ہماری، جو نظام زندگی کے اندر ہماری جو کمی بیشی آ گئی ہے، ان تمام کمی بیشیوں کو، ان تمام باریکیوں پر ہم نظر کر کے
ان کو درست کرنے کی اگر ہم کوشش کریں انشاءاللہ العزیز، اور حسین اعظم کے شہادت اور شہادت کے موقع پر جو آپ نے صبر کی ہے، ان تمام چیزوں کو اگر ہم اپنے نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کے اندر چینجنگ اور بدلاؤ لانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پورا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ ضرورت ہے اپنے اندر تبدیلی آنے کی، ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی، ہر کوئی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ علی اکبر کی زندگی کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں، نوجوان ہے تو علی اکبر کی زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھیں، بچے ہیں تو علی اصغر کی زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ ہماری ماں اور بہنوں کا معاملہ ہے تو شہر بانو کا، زینب کا جو معاملات تھا، جو ان کی زندگی تھی، ان کی زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اور جو بوڑھے حضرات ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھیں اور انہی زندگیوں کو نگاہوں کے سامنے کر کے فالو کرنے کی، عمل کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ معاشرہ دھیرے 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 برائی کے دلدل سے نکل کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہوگا انشاءاللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر میدان کربلا میں کٹایا، مگر کٹایا کب؟ جب سارے سر کٹ گئے تب۔ امام حسین کا سر کٹایا کب؟ جب علی اکبر کا سر کٹ گیا تب، علی اصغر کا سر کٹ گیا تب، عباس کے بازو کٹے تب، اون و محمد خاک میں تڑپے تب، امام مسلم شہید ہوئے تب، امام مسلم کے بیٹے شہید ہوئے تب۔ دشمن تو حسین کے تھے نا، یزیدی چاہتے تو یہ تھے نا کہ حسین ہاتھ پر ہاتھ دے دے۔ اب حسین ہاتھ دینا نہیں چاہتے تھے، معلوم تھا کہ یہ لوگ حسین کے دشمن ہیں۔ اگر حسین پہلے ہی سر کٹا دیتے تو نہ علی اکبر کا سر کٹتا، نہ علی اصغر کا سر کٹتا، نہ عباس کا سر کٹتا، نہ امام مسلم کا سر کٹتا، کسی کا نہیں کٹتا۔ تو آخر امام حسین نے پہلے اپنا سر کیوں نہیں دیا؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین نے اپنا سر پہلے کیوں نہیں کٹایا؟ یا امام اگر آپ پہلے سر کٹا دیتے تو یہ لوگ بچ جاتے، خاندان بچ جاتا۔ امام حسین نے سر کٹایا، زین العابدین بچ گئے، سکینہ بچ گئی، اور بھی چھوٹے چھوٹے بچے بچ گئے، ہے نا؟ تو امام اگر پہلے آپ سر کٹا لیتے تو عباس بچ جاتے نا، علی اکبر بچ جاتے نا، قاسم بچ جاتے نا، عبداللہ بن حسن بچ جاتے نا، عبداللہ بن مسلم بچ جاتے نا۔ آپ پہلے سر کٹا لیتے تو یہ لوگ بچ جاتے، آپ سر پہلے کیوں نہیں کٹائے؟ اس کی وجہ کیا آپ کو پتہ ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، سبحان اللہ۔ سرکار پر تکلیفیں ہوئی، سرکار نے برداشت کی۔ شعبہ ابی طالب میں آپ کو قید کیا گیا، محصور کیا گیا، 2.5 سال تک آپ نے برداشت کی۔ طائف کی سرزمین پر پتھریں برسائی گئی، آپ نے برداشت کی۔ آپ کے راستوں پر کانٹے بچھائے گئے، آپ نے برداشت کی۔ طرح طرح کی مصیبتیں، مشقتیں آپ نے برداشت کی، مگر کبھی بھی اس امت کے لیے آپ نے بد دعا نہیں فرمائی، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو نواسے حسین ہیں وہ رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، سبحان اللہ۔ حسین آخر میں سر اس لیے کٹائے، حسین کا کہنا یہ تھا عباس کا سر لے لیا تم نے، اب خاموش ہو جاؤ، اب صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ، اب سدھر جاؤ۔ علی اکبر نے سر کٹا دیا، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، سدھر جاؤ۔ علی اصغر نے سر کٹایا، اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ مسلم نے سر کٹایا، اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ قاسم نے سر کٹایا، اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ اس لیے کہ اگر اب بھی تم سدھر جاؤ گے، اب بھی اگر تم میرے قتل سے باز آ جاؤ گے، میں تمہاری خاطر نانا جان سے دعا کروا دوں گا۔ نانا جان نے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے کہ علی اکبر کا سر کٹانا
یہ مومن کا قتل ہے، علی اکبر کا سر کاٹنا یہ مومن کا قتل ہے، عباس کا سر کاٹنا یہ مومن کا قتل ہے، علی اصغر کا سر کاٹنا یہ مومن کا قاتل ہے، یہ مومن کا قتل ہے، اور محمد کا سر کاٹنا یہ مومن کا قاتل ہے، لیکن حسین کا سر کاٹنا اب یہ مومن کا قاتل نہیں، اس لیے کہ حسین کا سر کاٹنا دین کو کاٹنا ہے، حسین کا سر کاٹنا دین کو کاٹنا ہے۔ فرمایا گیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لایا است حسین۔ فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، حسین دین ہے، حسین دین ہے۔ جب بھی کوئی دین کے لیے کام کرتا ہے، دین کو اپنے اندر لاتا ہے، دین کے اندر گھس جاتا ہے، بڑے بڑے اکابر ہیں اس کو جو ہے علماء فرماتے ہیں وہ دین بن جاتا ہے، یعنی اسے یاد کرنا، دین کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ حسین نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، گویا حسین حسین نہ رہے، حسین دین بن گئے۔ علی اکبر کا قاتل مومن کا قاتل بنا، علی اصغر کا قاتل مومن کا قاتل بنا، لیکن حسین کا قاتل صرف مومن کا قاتل نہیں بنا بلکہ دین کا قاتل بن گیا۔ اب جو حسین کا قاتل بنا وہ دین کا قاتل بنا، تو دین کے قاتل کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، دین کے قاتل کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اب سے پہلے توبہ کر لیتے، حسین دعا کرا لیتے تو تم بچ جاتے۔ اب حسین دنیا سے جا رہے ہیں، اب حسین اس دنیا سے جا رہے ہیں، اب تمہاری سفارش کرنے والا کوئی دوسرا اور موجود، اس لیے حسین سب سے آخر میں سر کٹائے۔ اب عالم یہ ایک بعد دیگر سب اپنا سر کٹا چکے۔ میں نے کل کہا تھا عباس علمبردار نے بھی سر کٹایا، اون محمد نے بھی سر کٹایا، علی اکبر نے بھی سر کٹایا، علی اصغر نے بھی سر کٹایا۔ اب عالم یہ ہے ایک بیٹا ہے جنہیں دنیا عابد بیمار، امام ذی العابدین کہتی ہے، سبحان اللہ، عابد بیمار جنہیں ذی العابدین دنیا کہتی ہے، اللہ اکبر، نقاہت و کمزوری ہے، بیمار ہے، 3 دن سے بھوک اور پیاس میں ہے۔ آدمی تھوڑا سا بیمار پڑ جائے، کمزوری اتنی آتی ہے چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہتا۔ آج کل ہوا چلی ہے بخار کی، تھوڑی سی بخار آ جائے ہاتھ پاؤں اتنے درد ہوتے ہیں، لوگ بستر سے نہیں اٹھ پاتے ہیں، مگر امام ذی العابدین بخار کے حالت میں ہے، طبیعت ناساز ہے، 3 دن سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا ہے۔ عالم یہ نیزے کے سہارے سے کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں لڑکھڑایا جاتا ہے، جسم کانپتا ہے۔ امام ذی العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ امام حسن کی بارگاہ میں لڑکھڑاتے ہوئے نیزے کو پکڑے ہوئے بالکل کانپتے ہوئے آئے، ابا جان میں چاہتا ہوں کہ میں میدان کربلا میں جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں میدان کارزار میں جاؤں، اے ابا جان میرے جانے سے پہلے آپ نہ جائیں، اے ابا جان میرے بھائی علی اکبر شہید ہو گئے، میرے بھائی امام قاسم شہید ہو گئے، میرے بھائی جو ہے میرے بھائی علی اصغر شہید ہو گئے، ابا جان میں چاہتا ہوں کہ میں بھی شہادت سرفراز ہو جاؤں، اے ابا جان آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں میدان کارزار میں جاؤں۔ اللہ اکبر، کیا شوق شہادت تھی، کیا ذوق شہادت تھی۔ بیمار ہے، نقاہت و کمزوری کی وجہ سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہے ہیں، لکڑی کے سہارے سے کھڑے ہو رہے ہیں، مگر صبر، مگر جو ہے شوق شہادت اتنی ہے، لذت شہادت اتنی ہے، ذوق شہادت اتنی ہے کہ ایسے عالم میں بھی میدان کارزار میں جانے کو تیار ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا بیٹا تم نہ جاؤ، اس لیے کہ اگر تم جاؤ گے تو ان غریب الوطن کو مدینے تک کون پہنچائے گا، اگر تم جاؤ گے ان مقدس بیویوں کا سہارا کون بنے گا، اے میرے لال اگر تم جاؤ گے میرے پاس جو میرے نانا جان کی امانتیں ہیں، میرے پاس جو میرے بابا کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں کن کے سپرد کی جائیں گی، اے میرے بیٹے اگر تم جاؤ گے حسینی نسل کن کی طرف سے چلے گی، اگر تم جاؤ گے تو میری نسل کو آگے کون بڑھائے گا، اے میرے بیٹے نہیں تجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، اے بیٹے یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، اب کوئی باقی نہ ہے، اب میں میدان کارزار میں جانا
چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں جانا چاہتے ہیں، مگر حسین ہے کہ اصرار کرنے کے باوجود اپنے بیٹے کو منع کر دیتے ہیں۔ نہیں نہیں میرے بیٹے، حسینی سجر تیرے ذریعے سے چلنے والی ہے، حسینی نسل تیری وجہ سے چلنے والی ہے۔ میرے بیٹے، میرے نانا جان اور ابا کے جتنے بھی امانتیں میرے پاس ہیں ان سب کے ذمہ دار تم ہو۔ وہ ساری امانت تم تک پہنچائی جائے گی اور وہ ساری امانتوں کو تمہیں میرے ذریعے سے میرے نانا جان کی امت تک پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو بستر پر سلا دیتے ہیں اور سلانے کے بعد اپنی مقدس بیویوں سے کہتے ہیں میرے وہ کپڑے لے کر کے آؤ جن کپڑوں کو میں اپنے کپڑوں کے نیچے پہنتا ہوں، جس کپڑوں کی وجہ سے جو کپڑا میری بدن سے بالکل چپک جاتا ہے، تاکہ اگر جو ہے شہید ہونے کے بعد میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے تو بھی میرا کوئی جسم کا کوئی ایک حصہ، کوئی ایک وجود بھی ننگا نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر۔ وہ کپڑے پہنتے ہیں، عالم یہ ہے بیویاں رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، سکینہ رو رہی ہے۔ سکینہ عرض کرتی ہے ابا جان آپ موت کو گلے لگانے جاتے ہیں، آپ موت کا استقبال کرنے جاتے ہیں۔ امام حسین فرماتے بیٹا جس کا کوئی یار و مددگار نہ ہو سوائے خدائے ذوالجلال کے، اگر وہ موت کا استقبال نہ کرے تو کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں جانے کے لیے تیار ہے، کپڑے لباس پہنتے ہیں، مصری قبا لگاتے ہیں، سرکار کا مقدس امامہ اپنے سر پر باندھتے ہیں، امیر حمزہ کے ڈھال کو اپنے پشت پر لیتے ہیں اور تلوار ذوالفقار، تلوار حیدری اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس شاہانہ انداز سے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا لگتا ہے جیسا کہ میدان کارزار میں حسین نہیں علی مرتضیٰ آئے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسا کہ میدان کارزار میں فاتح خیبر آ رہے ہیں۔ اس شان و شوکت کے ساتھ حسین اعظم میدان کارزار میں جانے کو تیار ہیں، بیویوں سے سلام عرض کرتے ہیں، زینب سے کہتے ہیں میری بہن زینب سننا، میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ بہن زینب سننا، اگر تم نے آہو فغا کی، اگر تم نے سینہ کوٹا، اگر تم نے بال کھولے، اگر تم نے بال نوچے، یہ ہمارے گھر کا شیوا نہیں ہے، یہ خاندان رسول کا شیوا نہیں ہے، یہ رسول کے آل کا، یہ رسول کے گھرانے والوں کا شیوا نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہم یہاں پر امتحان دینے آئے ہیں۔ اے بہن زینب وہ طریقہ اختیار کرنا جس طریقے کو دیکھ کر کے قیامت تک آنے والی فاطمہ کی کنیزیں تمہاری مثال دیتی نظر آئے، تمہیں یاد کرتی نظر آئے۔ اے بہن زینب، اے شہر بانو، ایسا طریقہ اختیار کرنا، ایسا صبر کرنا کہ پوری دنیا تمہارے صبر کی مثال دیتی نظر آئے، پوری دنیا تمہارے صبر کو یاد کرتی نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ بیویاں رو رہی ہے، سب کے آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ عالم یہ ہے حسین جا رہے ہیں، اب حسین جو ہے جا رہے ہیں، اب حسین جا رہے ہیں۔ بیویاں سوچ رہی ہے کہ اب ہم ودوا ہو جائیں گے۔ بہن زینب سوچ رہی ہے بھائی جا رہا ہے، میرے سر پر ہاتھ پھیرنے والا جا رہا ہے۔ سکینہ رو رہی ہے، میرے جو ہے پیدرے بزرگوار جا رہے ہیں، میرے سر پر دست شفقت پھیرنے والا وہ میرا مشفق باپ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آخری سلام کرتے ہیں اور میدان کارزار میں جانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب میدان کارزار میں پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے ایک خطبہ دیا اور خطبہ صرف اتمام حجت کے لیے دیا۔ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے امام حسین ڈر گئے تھے اس لیے یزیدوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے۔ اتمام حجت میرے حسین نے اس لیے فرمایا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے حسین کے بارے میں ہمیں خبر نہ تھی، حسین کے بارے میں معلوم نہ تھا، حسین کون ہے، حسین کس کے شہزادے ہیں، حسین کس کے نواسے ہیں، حسین کی ماں کا نام کیا ہے، حسین کے باپ کا نام کیا ہے، حسین کون ہے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ٹوپی پہنے تھے، خود لگائے ہوئے تھے، زرا پہنے ہوئے تھے، ہم نے سمجھا نہیں کہ یہ کون ہے۔ حسین نے اتمام حجت کی اور کہا اے لوگوں اللہ سے ڈرو، وہ خالق و مالک ہے، وہی موت کا مالک ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی مارنے والا ہے۔ کسی کے اندر یہ طاقت و مجال نہیں، یہ قوت نہیں کہ کسی کو موت کے گھاٹ اتار سکے، اس لیے کہ موت کا مالک بھی وہ ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ ذرا یہ تو بتاؤ کسی کو مارنا تمہارے کیسے روا ہو سکتا ہے؟ اے لوگوں مجھے پہچانو، میں کون ہوں۔ اگر تم خدا کو ایک مانتے ہو، رسول کا کلمہ پڑھتے ہو تو سنو، تم جو ہے خدا کو جو ہے وحدہ لا شریک سمجھ کر کے، رسول کو جو ہے رسول کو برحق سمجھ کر کے تم جانو کہ میں کون ہوں۔ میں رسول کا شہزادہ ہوں، میں علی کا لاڈلا ہوں، میں فاطمہ کا نور عین ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین
حسین خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اے لوگوں مجھے جانو میں کون ہوں، میں وہ ہوں جسے سرکار اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے، میں وہ ہوں جسے میرے آقا سونگھا کرتے تھے، میں وہ ہوں جسے میرے آقا چوما کرتے تھے، میں وہ ہوں جس کے تعلق سے میرے نانا نے کہا کہ حسین میرے جنتی پھول ہے، جس کے تعلق سے میرے آقا نے کہا حسین میرے دنیاوی پھول ہے، جس کے تعلق سے میرے آقا نے کہا کہ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اے لوگوں میرے مقام کو سمجھو، میرے منصب کو سمجھو، مجھے جانو تو صحیح میں کس کی آل ہوں، مجھے سمجھو تو صحیح میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کی اولاد ہوں۔ حسین اعظم اس طریقے سے اتمام حجت کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے جب آپ نے خطبہ دیا یزیدوں کے دل پگھل گئے، یزیدوں کے دل پگھل گئے، اللہ اکبر، وہ بھی سننے پر مجبور ہو گئے۔ یقین امام حسین حق پر ہے، وہ مظلوم ہے، امام حسین حق پر ہے، امام جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہم باطل ہیں، ہم غلط ہیں۔ عالم یہ ان کے دل پسیج گئے، عالم یہ ان کے دل جو ہے شرم سے پانی پانی ہو گئے، مگر شمر بدبخت نے اور ابن سعد نے اتار کر کہا اے حسین ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، یا تو تم یزید کی بیعت کرو یا پھر ہم سے لڑنے کو تیار ہو جاؤ۔ حسین فرماتے ہیں میں نے اتنا میں حجت کر دی، اب میرے اوپر کوئی ذمہ نہ رہا، اب میرے اوپر کوئی ذمہ نہ رہا، اب تم میرے خون کے پیاسے ہو، جن کو چاہو میرے مقابلے کے لیے بھیجو۔ بڑے بڑے شامی پہلوان صرف اس لیے رکھے گئے تھے کہ حسین کربلا میں آئیں گے تو حسین سے مقابلہ ہوگا۔ ایسے ایسے پہلوان کہ ایک ایک ہزار پر بھاری، ایسے ایسے شامی پہلوان جن کے ڈنکے شام و عراق میں بج رہے تھے، ایسے پہلوان حسین اعظم کے رکھے گئے ہیں کہ حسین سے مقابلہ کرنا ہے۔ حسین فرماتے ہیں 56 سال عمر ہے حسین اعظم کی، فرماتے جن کو چاہو میرے مقابلے کے لیے بھیجو۔ لوگ یہ سننے لگے حسین 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، حسین 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، تھک گئے ہوں گے، لاشوں کو اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہوں گے، اور پھر اتنے مصائب پر مصائب، مصیبت پر مصیبت، ان مصیبتوں کی وجہ سے دل چکنا چور ہو گیا ہوگا، لڑنے کی طاقت نہ ہوگی، اس لیے چلو حسین سے پنگا لیا جائے، حسین سے پنجہ آزمائی کی جائے۔ اسی خیال میں، اسی کشمکش میں کئی بڑے بڑے آتے گئے، حسین چند لمحوں میں خاک و خون میں ملاتا، حسین خاک و خون میں ملاتے گئے۔ بڑے بڑے شامی پہلوان آتے گئے جن کی دھاک شام و عراق میں پھیلی ہوئی تھی، مگر حسین اعظم کے بعد جب آئے تو ایسا لگ رہا تھا ابھی کوئی نوخیز بچہ ہے، ابھی اسے لڑنے کے قاعدے بھی نہیں آتے ہیں۔ حسین علی کے جو ہے شیر ہے، حسین علی کی اولاد ہے، حسین کے رگوں میں علی کا خون ہے۔ انہیں مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھایا نہیں جاتا، مچھلی کا بچے کو تیرنا سکھایا نہیں جاتا، وہ جب پیدا ہوتا ہے خود بخود تیرنا اسے آ جاتا ہے۔ حسین علی کی اولاد ہے، اسے جنگ کرنا بتایا نہیں گیا، ارے حسین جب دنیا میں آئے جنگ کرنا سکھایا نہیں گیا، بلکہ حسین کا عالم تو یہ ہے اللہ اکبر، جب میدان کارزار میں آئے ہیں نا، جو آتا ہے ایک آن میں ایک لمحے میں اٹھا کر پٹک دیتے ہیں تو جو ہے ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک سے ایک پہلوان آتے گئے، حسین موت کے گھاٹ اتارتے گئے۔ اب عالم یہ ہے حسین عالم حملہ کرتے ہیں، اور حملہ کرتے ہوئے صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے نہر فرات کے قریب پہنچتے ہیں، نہر فرات کے قریب پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد جو ہے دریا میں نہر فرات میں جو ہے گھوڑے کو ڈالا اور چلو میں پانی اٹھایا اور سوچا کہ چند قطرے پانی پی لیں کہ ایک بدبخت جس کا نام حسین بن نمیر لکھا گیا ہے، اس نے تیر اس نشانے سے مارا کہ حسین کے ڈائریکٹ جو ہے ہونٹ پہ لگا، ہونٹ کٹے، خون کا فوارہ ابل پڑتا ہے اور پورا چلو کا پانی خون خور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حسین اعظم وہ ہونٹ جس ہونٹ کو میرے آقا چوسا کرتے تھے، اللہ اکبر، جس لب کو میرے آقا اپنے لب میں لیا کرتے تھے، وہ مقدس ہونٹ پر تیر لگا ہے اور پورا چلو کا پانی خون کا خون ہو گیا۔ حسین اعظم اس خون والے پانی کو آسمان میں اچھال دیتے ہیں اور کہتے مولا دیکھ لے یہ پانی بھی، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جس نے تیرے محبوب کے نواسے کو پانی تک پینے نہ دیا، مولا اس کا بدلہ کل میدان محشر میں مجھے دینا۔ اللہ اکبر، حسین اعظم پانی کو
آسمان سے اچھال دیتے ہیں، گھوڑے سے کہتے ہیں اے گھوڑے، روایت میں آیا ہے گھوڑے سے کہتے ہیں اے گھوڑے میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک کہ تو پانی نہ پی لے۔ گھوڑا اللہ اکبر پانی پینے کو تیار نہیں ہے، گویا کہ گھوڑا یہ کہتا ہے حضور آپ کی محبت نے مجھے اس قدر آمادہ کر دیا ہے، میں بھی پانی اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک کہ آپ کے حلق میں پانی نہ چلا جائے، آپ کے حلق میں پانی نہ اتر جائے۔ اللہ اکبر، آپ نے پانی کو پھینکا اور واپس پلٹے، لڑ رہے ہیں۔ یزیدیوں نے کہا ایک ایک کر کے جائیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے، ایسا کرو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک مدینے کا مظلوم مسافر ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، نقاہت و کمزوری ہے، لاشوں کو اٹھا اٹھا کر کے صبر کرتے کرتے مشقتوں کو مصیبتوں کو سہتے سہتے کمر جھک گئی ہے۔ کبھی بیٹے کے لاش کو اٹھایا ہے، کبھی بھائی کے لاش کو اٹھایا ہے، کبھی بھتیجے کے لاش کو اٹھایا ہے، کبھی بھانجوں کے لاش کو اٹھایا ہے۔ عالم یہ ہے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ ایک طرف جو ہے خیمے والوں کی یاد ہے، علی اصغر کی یاد، ایک طرف جو ہے سکینہ کی یاد ہے، ایک طرف جو ہے زینب کی یاد ہے، ایک طرف جو ہے امام زین العابدین کی یاد ہے، شہر بانو کی یاد ہے، الغرض کے ان کی یادیں الگ ہے، یہ مصیبت الگ ہے، وہ لاشوں کو اٹھانا الگ ہے۔ ساری مصیبتیں ایسا لگ رہا تھا دنیا میں جتنی مصیبتیں ہو سکتی تھی صبح قیامت تک جتنی مصیبتیں آنے والی تھی، ایک ہی لمحے میں اللہ نے ساری مصیبتوں کو میدان کربلا میں بھیج دیا تھا۔ ساری مصیبتیں امام حسین کے ارد گرد منڈلا رہی ہے، مگر امام حسین ہے صبر کا پہاڑ بنے کھڑے ہیں، امام حسین ہے استقامت اور صبر کا عالم یہ ہے، پاؤں میں ذرا سا بھی تزلزل پیدا نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین کو چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں اور تیر اس قدر برسائے گئے کہ حسین اعظم کا گھوڑا اب چلنے کے قابل نہ رہا، اب حسین اعظم کا گھوڑا آگے بڑھنے کے قابل نہ رہا۔ آپ گھوڑے کو روک دیتے ہیں، ایک جگہ گھوڑا رکا ہوا ہے، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک تیر آ کر کے حسین اعظم کے پیشانی پر لگا۔ یہ وہ مقدس پیشانی ہے جس مقدس پیشانی کو میرے آقا نے بار بار چھوا ہے۔ اللہ اکبر، جب پیشانی پر حسین اعظم کے تیر لگا ہے، اللہ اکبر، غش کھا کر آپ زمین پر گر جاتے ہیں، غش کھا کر آپ زمین پر گر جاتے ہیں۔ تاریخ اور آپ کو صرف یاد ہی نہیں، اپنے ذہن کو، اپنے فکر کو، اپنے تصور کو وہاں سجا کر تو دیکھو۔ اللہ اکبر، جس نواسے سے رسول کو اتنا پیار ہو، اتنی محبت ہو، آج کربلا کے تپتے ریگستان میں اس نواسے کے پیشانی پر تیر لگ رہے ہیں، اس نواسے کے بازوں کو چھیدا جا رہا ہے، اس نواسے کے سینوں پر جو ہے نیزوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، تلواریں چلا جا رہی ہیں۔ نہ جانے کتنے زخم تلواروں کے تھے، نہ جانے کتنے زخم تیروں کے تھے، نہ جانے کتنے زخم تلواروں کے تھے، برشیوں کے تھے، بھالوں کے تھے۔ اللہ اکبر، حسین اعظم زمین پر کش کھا کر گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، خولی آگے بڑھتا ہے، سر مبارک کو کاٹنا چاہتا ہے، لیکن کیفیت روب و دبدبا کو دیکھ کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے شبر آتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، سنار آتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ شبر ذوالجوشن نے آپ کے سر اقدس کو آپ کے سر تن سے جدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کی ہیبت اور روب و دبدبا کا عالم یہ تھا کہ خولی بن یزید جب سر وارہ کو کاٹنے گیا تو آپ کے سر وارہ کے روب و جلال کو دیکھ کر کے پیچھے ہٹ گیا، تھرا گیا، کانپ گیا اور واپس پلٹ آیا۔ اللہ اکبر، ایک روایت میں کیا آیا ہے، پہلے خولی بن یزید گیا، واپس پلٹا، پھر شبر ذوالجوشن گیا، واپس پلٹا، پھر شبر گیا اور جا کر کے حسین اعظم کے سر کو کاٹنا چاہا۔ حسین اعظم فرماتے تم کون ہو؟ کہا میں شبر ہوں۔ اچھا تمہاری پیٹھ دکھاؤ۔ جب پیٹھ دکھائی گئی اس کے پیٹھ میں سور کے بال تھے اور چتکبرے کتے کی شکل کا جو اس کے پیٹھ میں بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا میری پیٹھ کیوں دیکھنا چاہتے، کیا بات ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں میرے آقا نے میرے نانا جان نے مجھے فرمایا تھا، اے حسین میدان کربلا میں تجھے شہید کرنے والا ایسا شخص ہوگا جس کی پیٹھ میں سور کے بال ہوں گے، جس کی پیٹھ چتکبرے کتے کی شکل کی طرح ہوگی۔ اللہ اکبر، جب امام حسین نے یہ کہا تو شبل نے کہا تم مجھے سور اور کتے کی تشبیہ دیتے ہو؟ اور اتنا کہنے کے بعد حسین اعظم کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، حسین اعظم نے اپنا سر قربان کیا اور تاریخ کے اوراق میں بالکل قلم سے، سونے کے قلم سے چاندی کے ورق پر یہ پیغام دے دیا، اے مجھے ماننے والوں، اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، اے حسین اعظم کا نعرہ لگانے والوں، دیکھو میری سنت یہ ہے کہ
تمہارا بھی یہی دستور ہونا چاہیے، تمہارا بھی یہی ضابطۂ حیات ہونا چاہیے۔ اگر تو باپ ہو، اگر تو بیٹا ہو، اگر تو بھائی ہو، اگر تو رشتے دار ہو، اگر وہ غدار رسول ہے، اس سے دور دور تک کا کوئی ناطہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے دور دور تک کا کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ حسین اعظم نے کربلا کی سرزمین پر یہی تو پیغام دیا ہے، حق کے ساتھ رہو گے دنیا صبح قیامت تک یاد کرے گی، اور باطل کے ساتھ رہو گے تم فراموش کر دیے جاؤ گے، تم بھلا دیے جاؤ گے۔ یزید اگر کہ ظاہری طور پر میدان کربلا میں جنگ جیت گیا، لیکن باطنی اسباب کا اگر آپ معائنہ کریں، مطالعہ کریں، یزید مر گیا ہے، حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، اور حسین صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ حسین، حسین تیری عظمتوں کو سلام، حسین تیرے صبر کو سلام، حسین تیرے استقلال کو سلام، حسین تیرے دلیری کو سلام، حسین تیری بہادری کو سلام، حسین تیرے عزم کو سلام۔ سب کچھ قربان کیا مگر دین محمد پر آنچ نہ آنے دیا۔ ظالموں نے یہیں پر بس نہیں کیا، حسین اعظم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ابن سعد نے کہا کون ہے جو حسین کے نعش مبارک پر گھوڑے دوڑائے؟ آج لوگ کہتے ہیں نا یزید رضی اللہ عنہ غیرتیں مجروح ہو گئی تمہاری، غیرتیں مر گئی ہے تمہاری، تمہارے باپ کو کوئی چوراہے پہ لا کر کے گھوڑا دوڑاتا تو تجھے معلوم ہوتا کہ باپ کی ممتا اور محبت کیا ہوتی ہے۔ اس کو مصلح کرنا کہتے ہیں۔ مصلح کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، یہاں تک کہ کتا بھی مر جائے اس کے چہرے کو مصلح کرنے کا حکم نہیں ہے، مگر حسین اعظم کے سر کو کاٹنے کے بعد ابن سعد نے کہا کون ہے جو حسین کے ناس پر گھوڑے دوڑائے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے 10 لوگ آگے بڑھے گھوڑا لے کر کے، 10 لوگ آگے بڑھے گھوڑا لے کر کے، اور حسین اعظم کے ناش پر گھوڑے دوڑائے، اتنے گھوڑے دوڑائے، اتنے گھوڑے دوڑائے کہ حسین کی ہڈیوں کا چکنا چور کر دیا۔ اللہ، یہ مصیبت کیا کم ہے؟ نوجوان دوستو، حسین اعظم کی شہادت کو یاد کرو، حسین اعظم کی شہادت کو یاد کرو تو کبھی بھی تمہارا ایمان ڈگمگائے گا نہیں، ایمان کبھی ڈگمگائے گا نہیں، ایمان اور مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے۔ 10 شخص حسین اعظم کے ناش پر گھوڑے دوڑائے، ہڈیوں کا سرما بنا چکنا چور کر اللہ ہو۔ یہیں پر بس نہیں، آل نبی کی وہ پاک باز عورتیں جن کے تعلق سے قرآن میں پردے کا حکم آیا تھا، ان کے چہروں سے نقاب روچا گیا، خیمے میں آگ لگائی گئی، خیمہ جلایا گیا، حضرت زینب کے کان سے بالیاں کھینچی گئی، اور اس طریقے سے کھینچی کہ کان سے خون کا فوارہ نکلا، سکینہ کے پاؤں سے پازیب نکالے گئے، جب پازیب نکالا جا رہا تھا پازیب کھل نہیں رہا تھا تو اس پازیب کو توڑا گیا ہے۔ اللہ، پوری رات علی کی بیٹی، علی کی پوتی، علی کی بہو، علی کے گھر والے، نبی کی آل پوری رات بغیر سائبان کے اس وحشتناک جنگل کے اندر پوری رات ایسے ہی کھڑے رہے۔ اللہ، حضرت زینب فرماتی ہے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میرے کانوں سے بالیاں نوچا، میرے کان سے خون کا فوارہ جاری ہو، سکینہ کے پاؤں سے پازیب نکالا، بیمار زین العابدین چمڑے کے بستر پر لیٹے تھے، چمڑا تھا اس پر لیٹے تھے، اٹھا کر نیچے رکھا، چمڑے کو وہاں سے
کھینچ لیا. اللہ اکبر. اتنی تکلیفیں دی ہیں اہل بیت اطہار کو لوگوں. خیمے کو آگ لگائی گئی. ارے خیمے کو نہ جلاتے تو کیا ہوتا؟ کم سے کم وہ پاک باز عورتیں کم سے کم خیمے کے اندر تو رہتی، مگر اپنے آپ کو نبی کا کلمہ پڑھنے والا بھی بتاتا ہے. اور اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ سلوک بھی. خیمے جلائے گئے اور حسین اعظم کے سر کو ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیجا گیا. حضرت زینب نے ابن سعد سے کہا ابن سعد تجھے اللہ کا واسطہ جب ہم کو لے کر کے چلنا تو ہمارا گزر میرے بھائی حسین کے نعش پاک کے قریب سے لے کر کے چلنا گزر کرنا، تاکہ ایک مرتبہ اپنے بھائی کے نعش کو دیکھ تو لوں. ایک مرتبہ اپنے بھائی کے نعش کو دیکھ تو لوں، لاش کو دیکھ تو لوں. ابن سعد نے منظور کیا اور نعش کے قریب سے لے کر کے گزرے. جب بے غور و کفن حسین اعظم کے نعش کو زینب نے دیکھا تو چیخ نکل گئی اور آواز دی واہ محمدہ واہ محمدہ. نانا جان دیکھیے آپ کے نواسے کا عالم کیا ہے. آپ کے نواسے کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. جس نواسے کو آپ سینے پر سلاتے تھے آج کربلا کے تپتے ریگستان میں خون میں لطمت ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے آپ کا نواسا پڑا ہوا ہے. حضرت زینب کے جب درد بھرے داستان کو سنا تو یزیدیوں کے دل بھی دہل گئے تھے. اللہ اکبر. حسین اعظم اللہ اکبر. اور پھر ننگی پیٹھ پر، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر پاک باز عورتوں کو بٹھا کر کے کوفہ کے لیے روانہ کیا. ادھر حسین اعظم کا گھوڑا، علامہ اسحاق فرماتے ہیں کہ حسین اعظم کا گھوڑا کربلا کے میدان میں دوڑتا پھر رہا. دوڑتے امام حسین کے نعش کے پاس گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے. ابن سعد نے کہا اس گھوڑے کو پکڑ لو. جب لوگ پکڑنے گئے تو گھوڑا کبھی کاٹ رہا ہے کبھی لاٹ مار رہا ہے، یہاں تک کہ 20 آدمی کو گھوڑے نے مار دیا. ابن سعد نے کہا اسے چھوڑ دو، دیکھو تو صحیح کرتا کیا ہے. گھوڑا نعش کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، خون کو اپنے منہ پہ لگا رہا ہے. حسین اعظم کے خون کو اپنے منہ پہ لگا رہا ہے اور لگا کر کے سیدہ زینب کے پاس. زینب کہتی ہے کہ اے گھوڑے ہمارے بھائی کو کہاں چھوڑا ہے؟ سکینہ کہتی ہے کہ گھوڑے میرے باپ کو کہاں چھوڑا؟ شہربانو کہتی ہے میرے شوہر کو کہاں چھوڑا؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ گھوڑا واپس جب حسین کی نعش کے پاس آیا اور ارد گرد چکر لگاتا رہا. اتنے زور سے چیختا کہ کربلا میں اتنے سپاہی تھے وہ سب کے سب ڈر گئے. اور پھر وہ گھوڑا دریائے فرات کی طرف گیا اور جانے کہاں غائب ہو گیا، اس کو کسی کی کوئی خبر نہیں. تاریخ کی کتابوں میں اتنا ہی ملا کہ وہ گھوڑا دریائے فرات میں گیا اور پھر وہاں سے کہاں غائب ہو گیا اس کی کسی کو کچھ خبر نہیں. ابن سعد نے اہل بیت اطہار کے پاک باز بیویوں کو سب کو اسیر بنا کر کے، غلام بنا کر کے، یہ جملہ بھی بولنا میرے لیے غلط ہے، اسیر بنا کر کے اللہ اکبر کوفہ بھیجا. اپنے لوگوں کے لاشوں کو جمع کر کے جنازہ پڑھا، مگر حسین اور حسین کے فداکاریوں کے اوپر جنازے کی نماز بھی نہ پڑھا، چھوڑ دیا. بعد میں جب اپنے ساتھ واپس پلٹا وہاں سے تو قریب کے گاؤں کے لوگ آ کر کے حسین اعظم ان کے چاہنے والوں کو جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کیا. جب کوفہ پہنچا تو ابن زیاد کے سامنے حسین اعظم کا سر ہے. ابن زیاد کے سامنے حسین اعظم کا سر ہے اور ایک لکڑی سے حسین اعظم کے ہونٹ پر اور منہ پر مار رہا ہے، کبھی دانتوں پہ مار رہا ہے کبھی ہونٹ پہ مار رہا ہے. ایک بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم وہاں پر موجود تھے. آپ نے فرمایا او مرجانہ کے بیٹے لکڑی ہٹا، قسم خدا کی میں نے بار بار ان لبوں کو میرے مصطفیٰ کو چومتے دیکھا ہے.
اب آپ مجھے بتائیں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ شہید ہونے کے بعد بھی یہ ظلم و ستم. ہاں، اور میں نے آج یہ کلپ دیکھی، اس میں کسی نے سوال کیا کہ یزید کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یزید صحیح تھا. کیا ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہے؟ ہاں کہہ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. ہاں، ہم رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہیں گے، ہم لعنت اللہ کہیں گے. اس پر لعنت. ہاں، رحمت تو میرے حسین پر ہے اللہ کی. ہاں، رحمت تو میرے حسین پر ہے اللہ کی، اس لیے کہ اللہ جس سے پیار کرتا ہے امتحان اس سے لیتا ہے. ہاں، زید بن ارقم صحابی رسول، اس نے کہا میں نے بارہا اس مقدس لب کو میرے آقا کو چومتے دیکھا ہے، سونگتے دیکھا ہے، لہذا او مرجانہ کے بیٹے لکڑی ہٹا. ابن زیاد نے کہا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو ابھی میں تجھے سزا دیتا. زید بن ارقم وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ غلام نے غلام کو مالک بنا دیا ہے. جب تم ان غلاموں کی غلامی میں آ گئے ہو، اب تم کبھی بھی صراط مستقیم پر نہیں آ سکتے جب تک تم حق والوں کے ساتھ نہ ہو جاؤ. یہ کہہ کر آپ وہاں چلے گئے. اب عالم یہ کہ ابن زیاد کوفہ کے گلیوں میں حسین اعظم کے سر کو نیزے پہ لگا کر گھما رہا ہے تاکہ دنیا والوں کو سبق مل جائے کہ جو یزید کی بیعت نہ کرے، غداری کرے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. پھر اس کے بعد کئی دنوں کے بعد سر حسین کو خولی بن یزید کے ہمراہ وہاں سے دمشق روانہ کیا. دمشق روانہ کیا کس انداز میں؟ اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر مقدس بیویوں کو بٹھایا گیا ہے اور حضرت زین العابدین کے پورے وجود میں توپ ڈالا گیا ہے، زنجیر سے جکڑا گیا ہے. اتنی موٹی موٹی زنجیریں نقاہت و کمزوری کی وجہ سے امام زین العابدین چل بھی نہیں پا رہے. اللہ، میں نے پہلے کہا نا کہ بیمار تھے، کمزوری کی وجہ چل نہیں پا رہے تھے. اب ایسی کمزوری میں اتنے موٹے موٹے لوہے کہ توق گلے میں، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں. اللہ اکبر، کیا کیا ستم نہیں ہوا کربلا والوں کے ساتھ. اس طریقے سے پورا زنجیر سے جکڑ دیا گیا اور اونٹوں کی نکیل زین العابدین کے ہاتھ میں دے دیا. زین العابدین تم چلتے چلتے جاؤ اور اونٹ تمہارے پیچھے پیچھے چلے. اب بتائیں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ ایک آدمی جو بیمار ہے، جو لکڑی کے سہارے چل نہیں پا رہا، اس کے ساتھ یہ سلوک کے برتاؤ. مگر وہ حسینی تھے، حسینی سبحان اللہ، وہ علی کی اولاد تھے، وہ علی کے لال تھے. صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا. امام زین العابدین چلے جا رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں ایک چرچ آیا، گرجا گھر. وہاں پر رکے. ایک شعر لکھا ہوا تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ کیا وہ لوگ اس گمان میں ہیں جس نے حسین کو قتل کیا، کیا اس گمان میں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائیں گے؟ ہرگز وہ لوگ سرکار کی شفاعت نہیں پائیں گے، سرکار کی شفاعت سے محروم رہیں گے. ایک روایت میں آیا ہے کہ لوہے کے قلم سے وہ شعر لکھا گیا، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اس گرجا گھر کے دیوار پر وہ شعر لکھا ہوا تھا. تو لوگوں نے گرجا گھر کے پادری سے کہا یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب لکھا ہے؟ تو گرجا گھر کے پادری نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کب لکھا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے 1000 سال پہلے یہ شعر اس دیوار پر لکھا گیا ہے. اس پادری لوگوں سے پوچھا کہ اس کے سر ہیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حسین بن علی کے سر ہیں جو نواسے رسول ہیں. وہ پادری کہا کہ تم لوگ اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ ایسا سلوک، ایسا طریقہ، ایسا رویہ تم نے اختیار کیا، لعنت ہو تمہارے اوپر. اس پادری نے کہا ایسا کرو، ایک رات کے لیے یہ سر مبارک مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں
10,000 درہم دیتا ہوں، 10,000 دینار دیتا ہوں. تو پہلے ہی پیسے کے اور درہم و دینار کے بھوکے اور پیاسے تھے. وہ تو دنیاوی کتے تھے، ان کو تو صرف دنیاوی درہم و دینار سے مطلب تھا. کہا ٹھیک ہے 10,000 دینار دے دو، یہ سر تو اپنے پاس رکھو. وہ پادری سر حسین کو لیا اور اپنے خاص حجرے میں گیا اور سر حسین کو مشک سے اور گلاب جل سے سر حسین کو دھویا، گرد و غبار صاف کیے، بالوں کو دھویا، مشک سے پورے سر کو صاف کیا اور خوشبو بڑھیا سے لگا کر کے سر حسین کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. سر حسین کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پادری کی ادا پسند آئی. اللہ کو اس پادری کی ادا پسند آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پادری کو دولت ایمان سے نواز دیا. سبحان اللہ. سر حسین سے ایسی نور نکلی، ایسا نور اللہ اکبر کہ پورا کمرہ روشن و تابناک ہو گیا، جگمگا گیا. ایسا لگ رہا تھا کہ دیوار جو ہے اس گھر کا چھت پھٹا ہو اور آسمان اور زمین کے درمیان نور ہی نور موجود ہو. اللہ اکبر. ایسا لگ رہا تھا کہ نور کی سیڑھی بن گئی ہے آسمان و زمین کے درمیان، اس حجرے اور آسمان کے درمیان نور ہی نور پھیلا ہوا ہے. اللہ اکبر. جب یہ کرامت، جب یہ باتیں اس پادری نے دیکھا تو صدق دل سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. صبح ہوئی، آپ نے سر اقدس کو اس پادری نے جو کہ مسلمان ہو گیا تھا، اس مسلم نے اس سر، اب سے پہلے پادری کہہ سکتا تھا، اب پادری نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ کلمہ جو پڑھا ہے. سبحان اللہ. آنے واحد میں اللہ جسے ہدایت دینے پر آئے ہے نا، من یہد اللہ فہو المہتد. اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت کے راستے پہ ہے. اللہ جسے چاہے توفیق دے، جسے چاہے ہدایت دے ہے نا. من یہد اللہ فہو المہتد. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے ہدایت دیتا ہے اللہ فرماتا ہے وہی سیدھی راہ پر ہے. اب وہ مسلمان سر حسین کو ان کو لوٹا رہا ہے. ساتھ میں 10,000 دینار دیے. وہ لوگ کچھ دور آگے بڑھے، جب دینار کو کھول کر دیکھا تو وہ دینار نہیں ٹھیکری بن گئے تھے. ہاں، اور لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے. ہاں، امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو نیزے پہ گاڑ کر کے جب دمشق کے قریب پہنچے، یزید نے پورے دمشق کے شہر کو سجا دیا اور اعلان کرا دیا کہ یزید کی فتح ہوئی ہے اور حسین بن علی کی شکست فاش ہوئی ہے، اور ان کے یزید کے فتح ہونے کی وجہ سے پورا شہر سجایا گیا ہے. ڈھول تاجے گاجے باجوں کا اہتمام کیا گیا، ڈھول بجائے جا رہے ہیں. ایک صحابہ رسول جن کا نام حضرت سہل ہے، وہ دمشق آئے ہوئے تجارت کے شام آئے تجارت کے قرض و غایت سے. لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آج تمہارے یہاں کوئی تہوار ہے، کیا بات ہے، کس وجہ سے تمہارے یہاں یہ خلبلی ہے، یہ شور و غوغا ہے، یہ سجایا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارا کوئی تہوار تو نہیں ہے، بات اصل یہ ہے کہ یزید کی فتح ہوئی ہے اور حسین بن علی کی شکست فاش ہوئی ہے. حسین کا سر نیزے پہ لے کر کے آیا جا رہا ہے، اس لیے حسین کی شکست اور یزید کی فتح ہونے کی وجہ سے پورے شہر کو سجا دیا گیا ہے. جب یہ سنا تو صحابہ رسول حضرت سہل کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ میرے بھائی یہ بتاؤ کہ حسین کا سر اس شہر کے کس دروازے سے آنے والا ہے؟ اس نے کہا جسے باب الساعہ کہتے ہیں اس دروازے سے، اس باب سے حسین کا سر آنے والا ہے. لوگوں سے بچتے بچاتے آگے بڑھتے حضرت سہل اس دروازے کے قریب پہنچے. دیکھا
دیکھا کہ حسین کے سر کو ایک نیزے پہ گاڑا گیا ہے، اللہ اکبر، حسین کے سر کو ایک نیزے پہ گاڑا گیا ہے، اور حسین کے سر کو لے کر کے خولید بن یزید آگے جا رہا ہے، اور حسین کے گھرانے والوں کو اسیر بنایا گیا ہے، قیدی بنایا گیا ہے، اور زین العابدین کے گلے میں توپ ڈالا گیا ہے، پاؤں میں بیڑیا ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، زنجیروں سے جکڑ کر کے امام زین العابدین کو لایا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ جب جو ہے حسین اعظم کا سر آگے جا رہا تھا، حضرت سہل فرماتے ہیں اور دیگر لوگ فرماتے ہیں حسین اعظم کے لب ہل رہے تھے، جب قریب جا کر کے سنا تو کیا دیکھا، حسین اعظم خولید بن یزید کے نیزے پر بھی حسین اعظم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حسین کا سر نیزے پر ہے مگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سہل قریب پہنچتے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہے، اہل بیت اطہار کی مقدس خواتین کہتی ہیں، سکینہ کہتی ہے، اے رونے والے کیوں رو رہے ہو، ہم پر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سہل کہتے ہیں میں آپ کے نانا جان کا صحابی ہوں، میں آپ کے نانا جان کا صحابی ہوں، آپ کے اس غم کو دیکھ کر کے، اس مصیبت کو دیکھ کر کے رو رہا ہوں، میں آپ کے نانا جان کا صحابی ہوں، اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو بتائیں، میرے لائق اور کوئی کام ہو تو بتائیں، اللہ اکبر۔ حضرت سکینہ کہتی ہے اتنا کرو کہ حسین کے سر کو آگے بڑھا دو، میرے بابا جان کے سر کو آگے بڑھا دو، اس لیے کہ لوگوں کی نظریں حسین کے سر پہ ہوتی ہے، اور حسین کا سر، میرے بابا جان کا سر ہمارے سے قریب ہے تو لوگوں کی نظریں ہم پر پڑتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نقاب پہ رہیں، ہم پردے میں رہیں، اور حسین کا سر آگے رہے، اللہ اکبر۔ حسین کے گھرانے والے ایسے ماحول میں بھی، ایسے وقت میں بھی حسین کے گھرانے والے، حسین کے گھر کی وہ پاک باز عورتیں پردے کو نہیں چھوڑ رہی ہیں، حیا کو نہیں چھوڑ رہی ہیں، اللہ اکبر۔ ایک روایت میں نے یہ بھی سنا علماء اکرام سے کہ اللہ اکبر، جب قافلہ دمشق کے گلیوں سے گزر رہا تھا، ایک جگہ پر قافلہ رکا تو ایک خاتون نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ اور یہ کپڑے، یہ کھانے، یہ ساری چیزیں جو ہے ان قیدیوں کو دے دو۔ خادمہ گئی اور جا کر کے کپڑے، کھانے پینے دینے لگی۔ حضرت زینب کہتی ہے تم کون ہو، ہم پر اتنا مہربان ہو، کون ہو تم؟ وہ خادمہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے نہیں دیا بلکہ جو میری مالکہ ہے اس نے دیا ہے۔ حضرت زینب کہتی تمہاری مالکہ کو بلا کے تو لاؤ، اس کا ہم شکریہ ادا کریں، آج ہم جس مصیبت میں ہیں ہم پر کوئی مہربان نہیں ہے، مگر آج تمہاری مالکہ ہمارے پر اتنا شفیق، اتنا مہربان ہے، تو لاؤ تو صحیح، تمہارے مالکہ کو دیکھ لیں، ان سے مل تو لیں کم سے کم۔ خادمہ گئی اور مالکہ کو بلا کر لائی، مالکہ کو بلا کر لائی۔ حضرت زینب نے مالکہ کو دیکھا اور کہا تم کون ہو، تم کون ہو اور ہم پر اتنی مہربان کیوں ہو؟ وہ کہتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہو، لیکن ہاں میں مدینے میں تھی اور حضرت فاطمہ کی خادمہ تھی، میں مدینے میں تھی، حضرت فاطمہ کی کنیز تھی، میری مالکہ سیدہ فاطمہ مجھ سے ایک بات کہا کرتی تھی، اے میری کنیز جب بھی تمہیں کوئی اسیر مل جائے، کوئی قیدی مل جائے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لینا، اسے کھانا کھلا دینا، اسے کپڑے پہنا دینا۔ اس لیے میں اپنی مالکہ کے ان باتوں کو یاد کر کے آج تم آئے ہو قیدی بن کر کے، میں تمہیں کپڑے دے رہی ہوں، کھانا دے رہی ہوں۔ حضرت زینب کہتی ہیں تم فاطمہ کی خدمت میں تھی، تم فاطمہ کی بیٹی زینب کو جانتی ہو؟ کہا ہاں میں جانتی ہوں، زینب چھوٹی سی تھی۔ حسین کو جانتی ہو؟ ہاں حسین چھوٹے سے تھے، میں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے، میں نے فاطمہ کے بیٹے حسن کو کھانا کھلایا ہے۔ زینب کہتی ہیں اے سوال کرنے والی، یہ جس سے تم بات کر رہی ہو یہ فاطمہ کی بیٹی زینب ہے، اور جو سر نیزے پہ گڑا ہوا ہے وہ فاطمہ کا بیٹا حسین کا سر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ ماں جو ہے خادمہ نے، وہ کنیز نے، وہ فاطمہ کی کنیز نے جب ان جملے کو سنا تو حضرت زینب سے، سیدہ زینب سے لپٹ گئی اور لپٹ کے رونے لگی۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی اے زینب یہ کیسے ہوا، یہ کیسے معاملات پیش آئے؟ بچپن کا زمانہ تھا، میں آ
گئی تھی دمشق، تب میں نے حسین کو دیکھا تھا، آج کئی سالوں کے بعد آج حسین کو دیکھ رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب اور امام ذی العابدین کا قافلہ پھر وہاں سے آگے بڑھا۔ میں نے پہلے کہا حضرت سہل جو صحابہ رسول تھے 400 درہم دے کر کے ایک آدمی سے کہا یہ 400 درہم لے لو اور حسین کے سر پاک کو آگے کر دو تاکہ سب کی نظریں حسین کے سر پاک پر رہیں اور حسین کے گھرانے والے پاک باز عورتوں پر کسی کی نگاہ نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ حسین کا سر آگے آگے ہے اور ساتھ ہی ساتھ حسین کے گھرانے والے قیدی بنائے ہوئے یزید کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یزید حسین کے سر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ڈھونگ رچاتا ہوا کہہ رہا تھا کہ حسین اللہ اگر تیرا میرا معاملہ ساتھ کا ہوتا، یعنی تم میرے ساتھ رہتے تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا، میں تمہاری کسی نہ کسی بات کو ضرور مان لیتا۔ اللہ اکبر۔ ایک ڈھونگ رچا تھا، ایک بات کہی تھی اگر حسین سے یزید کو پیار ہوتا تو جو لوگ حسین کا سر لے کر کے آئے تھے ان کو سزا دیتا، مگر سزا نہیں دیا، بلکہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے حسین کے لبہائے مبارک پر وہاں یزید بھی لکڑی مارتا نظر آ رہا تھا۔ وہاں پر بھی ایک سرکار کے صحابی موجود تھے، اس نے بھی کہا تھا اے یزید اللہ کے واسطے حسین کے مقدس لبوں کو نہ مار، بارہا میں نے ان مقدس لبوں کو میرے آقا کو چومتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سر پاک کو حضرت نعمان بن بشیر، یہ واقعہ آج سے شاید کہ غالباً 3 یا 4 دن پہلے واقعہ گزر چکا ہے کہ جب حضرت امام مسلم کوفہ آئے تھے تو کوفہ کا جو گورنر تھا وہ نعمان بن بشیر تھا، جن کو معزول کر کے ابن زیاد کو یزید نے وہاں کا گورنر قرار دیا تھا۔ تو یزید نے سوچا کہ نعمان بن بشیر جو ہے وہ ہمدرد اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے ان کو بلایا اور کہا اے نعمان بن بشیر 30 آدمیوں کا ایک دستہ لے لو اور ان لوگوں کو لے کر کے مدینہ پہنچ جاؤ۔ واقعات اور بھی یہاں پہ بڑے لمبے ہیں، اب اگر ساری باتیں اور تفصیل سے بتاؤں میں تو بہت سا ٹائم ہو جائے گا، بہت ساری باتیں ہو جائیں گی۔ پچھلے سال میں نے اس واقعات کربلا جو بعد کے واقعات تھے اس کو میں بالکل تفصیل سے میں نے بیان کیا ہے، اور الحمدللہ آپ سے میں نے کیا کہوں کہ میری تقریریں نیٹ پہ ہیں، اب پچھلے سال کی تقریریں آپ سن لیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ پورا واقعہ میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نعمان بن بشیر کو بلا کر کے 30 آدمیوں کا دستہ 30 آدمیوں کو دے کر کے بڑی عزت تعظیم و تکریم کے ساتھ اس قافلے کو دمشق سے مدینہ روانہ کیا گیا۔ امام ذی العابدین اب تک خاموش کھڑے تھے، زبان پر ایک حرف نہ لائے تھے، لیکن جیسے ہی قافلہ مدینے کے قریب پہنچا، روضہ رسول کو دیکھا، امام ذی العابدین تڑپ گئے اور جا کر روضہ رسول سے لپٹ گئے، اور لپٹنے کے بعد رو رہے ہیں، اس قدر رو رہے ہیں کہ امام حسین کی یاد میں امام ذی العابدین کے رونے کو دیکھ کر کے پورا مدینہ رو رہا ہے۔ اللہ محمد ابن حنفیہ وہ بھی رو رہے ہیں، دوسرے صحابہ وہ سب کے سب رو رہے ہیں، اور امام ذی العابدین کہتے ہیں نانا جان آپ کا نواز صاحب نہیں آئے گا، آپ کے نواسے کو بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کی امت نے شہید کر دیا، نانا جان آپ کے نواسے کو پانی تک میسر نہ ہوا، نانا جان آپ کے نواسے کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا، نانا جان آپ کی امت نے آپ کے گھرانے والے پاک باز بیویوں کو قیدی بنایا، نانا جان آپ کے نواسے کے جسم پر گھوڑے کے ٹاپوں سے جسم کو روندا گیا ہے، نانا جان ہمارے ساتھ ایسا ہوا، اس قدر سارے ظلموں کو برداشت کیے، اس قدر سارے ظلموں کو امام ذی العابدین بیان کیے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پورا مدینہ رونے لگا، مدینے کا ہر فرد امام حسین کے غم ان کے یاد میں رونے لگے۔
اور پھر ظالموں نے یہیں تک بس نہیں کی، بلکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسین کا جو لاشا تھا، دھر تھا، وہ تو وہیں پر وہاں کے گاؤں والوں نے جو ہے دفن کیا تھا، اور جو سر مبارک تھا وہ مدینے میں لائے تھے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے مزار کے پاس آپ کے پائتی کی طرف امام حسین کے سر مبارک کو دفن کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ امام حسن کے پاس آپ کے سر مبارک کو دفن کیا گیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ان یزیدیوں نے اتنا ہنگامہ کیا کہ مدینے پر حملہ کر دیا۔ اللہ اکبر، وہ پاک مدینہ، اللہ اکبر، کہ جس کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مدینے کی طرف بری نگاہ کی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس پاک مدینے پر مسلم بن عقبہ کی سرپرستی میں، اس کی سپہ سالاری میں 30,000 لشکر دے کر کے یزید روانہ کیا، اور مسلم بن عقبہ نے مدینے پر وہ ظلم برپا کیا، اللہ اکبر، کہ مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے گئے، سرکار کے مزار کے پاس گھوڑے باندھے گئے، گھوڑے کے لید اور پیشاب سے سرکار کے مزار کو جو ہے پلیت جانے کی کوشش کی، ناپاک جانے کی کوشش کی گئی۔ اللہ اکبر، مدینے کی پاک باز عورتوں کو 3 شبانہ روز تک اپنے لشکروں پر حلال قرار دے دیا۔ علماء فرماتے کہ اس سال مدینے میں 1000 بچے پیدا ہوئے، سب کے سب حرامی پیدا ہوئے، تو زنا پیدا ہوئے، اتنا ظلم کیا۔ ایک بوڑھی عورت آئی مسلم بن عقبہ کے پاس، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، کہا تیرے بیٹے کو چھوڑ دوں؟ اس بوڑھی عورت کے سامنے اس کے بیٹے کا سر تن جدا کر دیا، 700 صحابہ کو شہید کیا، اللہ اکبر، اور تابعین اور صحابہ ملا کر کے 1000 سے زائد صحابہ اور تابعین کو ان بد باطل لوگوں نے، ان خبیث اور مردود لوگوں نے 1000 سے زائد صحابہ اور تابعین کو شہید کیا، اللہ اکبر۔ پھر بھی آج لوگ یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے کیا کیا کہتے ہیں۔ اللہ وہ مدینہ جو سب کے لیے شفا خانہ، وہ مدینہ جس کے تعلق سے میرے آقا فرمائے کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اس مقدس جگہ، جس مقدس جگہ کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ جہاں پر میرے آقا کا مزار ہے وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اس مقدس جگہ پر گھوڑے باندھے گئے، گھوڑے کی لید اور پیشاب سے ناپاک کرنے کی سازش کی گئی۔ اب بتائیے کتنا بڑا ظلم ہوا، اور یہی تک نہیں بلکہ مدینے کے بعد مکے پر حملہ ہوا۔ مسلم بن عقبہ کا راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد حسین بن نمیر نے سپہ سالار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور مکے پر حملہ کیا۔ مکے میں حملہ کرنے کے بعد اتنے گولے، اتنے پتھر برسائے گئے، آگ برسائے گئے کہ کعبۃ اللہ کے غلاف جل گئے، کعبۃ اللہ میں آگ لگ گئی، غلاف جل گئے، اور وہ دمبا، اس کی سینگیں جو جنت سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے جنت سے لایا گیا تھا، اور ان کی سینگیں بطور تبرک خانہ کعبہ میں رکھی گئی تھی، وہ سینگیں بھی جل گئی، وہ تبرک بھی جل گئے۔ اللہ اکبر، کعبۃ اللہ کے غلاف جل گئے۔ عالم یہ کہ مدینے پر حملہ، مکے پر حملہ، اور ادھر یزید تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا، اے نادان کیوں لڑائی کرتا ہے، تیرا امیر تو مر گیا ہے۔ جب لوگوں نے سنا کہ یزید مر گیا ہے تب انہوں نے سرنڈر کر دیا، اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے اور مکے میں پھر سے اپنی خلافت، اپنی سلطنت قائم فرما دی۔ حضرات، یہ کربلا کے بعد کے واقعات تھے جو میں نے مختصر طریقے سے آپ کے سامنے بیان کیا، ورنہ اگر اس کی اور تفصیل بیان کی جائے تو میرے خیال سے اس کے لیے اور 1-2 گھنٹہ جو ہے ناکافی ہوگا۔ تو انشاءاللہ عزیز، آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ واقعات بعد کربلا کے میں نے
سیدھا بات ہے آپ کے سامنے پیش کی. انشاءاللہ کل ہمارا آخری دن ہوگا. آج 9 مجلس ہو گئی، کل 10ویں مجلس ہے. کل انشاءاللہ ہمارا آخری دن ہوگا. اور کل کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پیغام کربلا. کربلا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے کل گفتگو ہوگی. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرنے کی، ان کے نقوش چلنے کی، اور حق کا ساتھ دینے کی، حق کے ساتھ رہنے کی، حق کو اپنانے کی ہم تمام کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بولنے میں غلطی ہو گئی، خدا جبار اپنے حبیب رسول کو معاف فرمائے. میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.